بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے، تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی الدین۔ آپ کہہ دیجئے، اے کافروں، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی ہے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ کافرون کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سورہ کافرون مومن کو شرک سے بری کرنے والی سورت ہے۔ حضرت فردہ بن نوفل سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی چیز بتائیے جو میں سوتے وقت پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو، یہ شرک سے بری کرنے والی سورہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ الکافرون پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے، سورہ الاخلاص 1/3 کے برابر ہے، اور سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فجر کی 2 سنتوں میں سورہ الاخلاص اور سورہ کافرون پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں میں پڑھی جانے والی بہترین صورتیں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون ہیں۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ سورہ الکافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کرنا زہریلے جانور کے کاٹے کا بہترین علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوران نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ لعنت کرے بچھو پر، یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور نمک منگوائے اور دونوں کو ملا کر کاٹنے کی جگہ پر ملا، اور ساتھ سورہ الکافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کیا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں سورہ الکافرون کے بجائے سورہ الاخلاص اور معوذتین کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھی اور دوسرے بار سورہ کافرون پڑھی ہو، اور یہ بھی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پڑھ کر دم کرتے رہیں جب تک آرام نہیں آیا۔ سورہ کافرون کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح 3 وتروں کی پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص تلاوت فرماتے اور سلام آخری رکعت ہی میں پھیرتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سورہ فلق کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سورہ فلق اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور عرض کیا، مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سورہ فلق سے بہتر سورہ تم کوئی نہیں پڑھ سکتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن پاک کی ہر سورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہر سورہ کی فضیلت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ آخر میں میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام امت مسلمہ کے دل میں قرآن پاک کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، اور ہر اس عمل سے دور رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب ہو۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔